سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باشندے تھے، یعنی انصار مدینہ میں سے تھے۔ مدینہ کے مشہور قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا کہ ہجرت سے قبل جب نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا، حج کے موقع پر مینا میں عقبہ نامی مقام پر مدینے سے آئے ہوئے حجاج میں سے بہتر افراد بیش کے منصوبے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی، جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب مدینہ کے ان باشندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ مدینہ چلے آنے کی دعوت دی تھی، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہی ہجرت مدینہ کا یادگار واقعہ پیش آیا تھا، جو آگے چل کر دنیا کی تاریخ میں اولین اسلامی ریاست کے قیام نیز مسلمانوں کے بے مثال عروج کا سبب بنا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے اس یادگار موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے اور پھر اس موقع پر آپ کو مستقل طور پر مدینہ چلے آنے کی دعوت دینے، نیز آپ کی حفاظت کی خاطر بوقت ضرورت اپنی جان و مال، اہل و عیال اور سبھی کچھ قربان کر دینے کا عہد و پیمان کرنے والے ان بہتر، خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور پھر نبوت کے 14ویں سال کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کی خدمت، صحبت، علمی استفادہ اور کسب فیض کے سلسلے میں پیش اور نمایاں رہے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش کی صورت میں سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ واقعہ تھا غزوہ تبوک۔ سن 9 ہجری میں پیش آنے والا یہ غزوہ تبوک بہت سے خصوصیات کی بنا پر دیگر غزوات سے کافی مختلف ثابت ہوا تھا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ وہاں تبوک کے مقام پر پہنچنے کے بعد باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور جو بڑے خطرات سروں پر منڈلا رہے تھے اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں رفع دفع فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس غزوے کے موقع پر کچھ ایسے مخصوص حالات سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا تھا کہ جو اس سے قبل کسی غزوے کے موقع پر پیش نہیں آئے تھے۔ مثلا اس سے قبل تمام غزوات مشرکین عرب کے خلاف پیش آئے تھے، چند غزوات یہود کے خلاف بھی پیش آئے تھے مدینہ میں اور پھر خیبر میں، لیکن یہود بھی زمانہ دراز سے نسل در نسل جزیرۃ العرب میں ہی آباد تھے۔ غزوے کے اب تک جتنے بھی غزوات پیش آئے تھے ان میں کیفیت یہی تھی کہ مسلمانوں اور فریق مخالف میں عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے تو اگرچہ یقیناً بہت بڑا فرق تھا، بلکہ یہی چیز تو وجہ نزاع اور سب کے اختلاف تھی۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ زبان، بول چال، لب و لہجہ، فنون حرب نے سامان حرب و ضرب کے لحاظ سے مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے مابین مکمل مشابہت و مماثلت تھی۔ لشکر کی تعداد، نیز اسلحہ و دیگر ساز و سامان کی تعداد کے لحاظ سے تو فرق موجود تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں کم رہی، سامان حرب و ضرب کی بھی قلت کا سامنا رہا، لیکن جو سامان جنگ دشمن کے پاس تھا بینہ وہی سامان جنگ مسلمانوں کے پاس بھی تھا، بس تعداد میں فرق تھا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بالکل نئے اور نامور دشمن کا سامنا تھا جس کی زبان قطعی مختلف تھی، جنگ لڑنے کے طور طریقے مختلف تھے، سامان جنگ جداگانہ نوعیت کا تھا، غرض یہ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کا ایک ایسے دشمن کا سامنا تھا جو ہر لحاظ سے نیا اور قطعی نامانوس تھا۔ یہ جنگ دنیا کی عظیم ترین قوت سلطنت روم کے خلاف لڑی جانے والی تھی۔ مدینہ سے تبوک تک جانے میں مسافت بہت زیادہ تھی، راستہ دشوار گزار تھا، سخت ترین گرمی کا موسم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین اس موقع پر باہم ایک دوسرے کو یوں کہتے پھر رہے تھے، اس قدر شدید گرمی میں نہ نکلو۔ یوں یہ منافقین اپنی اس قسم کی باتوں کے ذریعے سبھی کے لیے پست ہمتی، بددلی اور حوصلہ شکنی کا سبب بن رہے تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ شدید ترین وعید نازل ہوئی تھی۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81۔ ترجمہ
کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ یعنی یہ منافقین جس گرمی سے بچنے کی خاطر اس غزوے کے لیے نکلنے کی سے کترا رہے ہیں، ان کا یہ عمل انہیں اس جہنم کی آگ تک پہنچا دے گا جس کی گرمی تو دنیا کی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تب یہ کیا کریں گے؟ یہ غزوہ ایسے وقت پیش آیا جب کھجوریں پکنے کا موسم تھا۔ سال بھر کے انتظار کے بعد اب اپنی شب و روز کی محنت کا پھل جب اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا، ایسے میں اسے چھوڑ کر چلتے بننا، جبکہ اس بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ واپسی کب ہوگی۔ بالخصوص یہ کہ ان کی زندگی میں کھجور کی بہت بڑی اہمیت تھی، کھجور ہی ان کی خوراک تھی، کھجور پر ہی ان کی معیشت اور گزر بسر کا بڑی حد تک انحصار تھا۔ اس غزوے کے موقع پر اس قدر مشکلات کا سامنا تھا کہ اس غزوے میں شرکت کرنے والے ہمیشہ کے لیے مومن جبکہ پیچھے رہ جانے والے منافق کہلائے۔ یعنی اس غزوے میں شرکت یا عدم شرکت ہمیشہ کے لیے ایمان اور نفاق کا معیار بن گئی۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اس غزوے سے متعلق اتنی بڑی تعداد میں آیت نازل کی گئی، نیز تفصیلی حالات و واقعات کا تذکرہ کیا گیا کہ کسی دوسرے غزوے کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص اور حقیقی مومن تھے، البتہ یہ کہ وہ اس یادگار اور اہم ترین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا حالات و واقعات پیش آئے تھے اور پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا؟ یقیناً اس میں ہمیشہ کے لیے ہر مسلمان کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غزوہ تبوک سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر میں غیر حاضر نہیں رہا تھا سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ بدر کے موقع پر تو صورتحال اس وجہ سے قطعی مختلف تھی کہ اس موقع پر تو باقاعدہ غزوے کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ مشرکین مکہ کے اس غیر تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے مدینے سے نکلے تھے جو ملک شام سے مکہ کی جانب واپس جاتے ہوئے مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن اس تجارتی قافلے کی بجائے آمنا سامنا ہو گیا مشرکین مکے کی جنگی لشکر سے جو اس تجارتی کافرے کو بچانے کی خاطر مکے سے مدینہ پہنچا تھا۔ اللہ کی طرف سے اسی میں کوئی حکمت تھی، یعنی مسلمانوں کو اس تجارتی قافلے کی بجائے جنگی لشکر کے ساتھ جو سامنا ہو گیا، اسی میں اللہ کے علم میں کوئی حکمت تھی، لہٰذا غزوہ بدر محض اتفاق کے طور پر پیش آ گیا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس موقع پر جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ صرف حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے تھے جس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی گئی تھی۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صورتحال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس موقع پر میرے حالات بہت اچھے تھے، خوشحالی تھی، 2 صحت مند، تندرست اور تیز رفتار اونٹنیاں بھی میرے پاس تھیں، جبکہ اس سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیک وقت 2 اونٹنیاں میری ملکیت میں ہو، نیز اس سے قبل کبھی میرے حالات بھی اس قدر اچھے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر احتیاطی تدبیر کے طور پر حتی الامکان رازداری سے کام لیا کرتے تھے، مثلا یہ کہ کب روانگی ہوگی، کس راستے سے روانگی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ عام منادی کر دی گئی اور سبھی لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ تیاری کی ہدایت کی گئی، کیونکہ اس موقع پر صورتحال بہت زیادہ سنگین تھی، چنانچہ سبھی لوگ بھرپور طریقے سے تیاری میں مشغول ہو گئے۔ دور دراز کے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں دستے مدینہ پہنچنے لگے، لہٰذا ایسے میں جب ہر کوئی نہایت جوش و خروش اور زور و شور کے ساتھ تیاری میں مشغول و منہمک تھا، تب صرف منافق قسم کے لوگ ہی تھے کہ جو اس غزوے میں شرکت سے بچنے کے ہیلے بنانے تلاش کر رہے تھے کہ بس کسی بھی طرح ان کی جان بچ جائے۔ یہ لوگ کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے تھے اور یوں گویا قدرت کی طرف سے اس بڑی آزمائش کے ذریعے خالص اور سچے مومنوں اور منافقوں کے مابین تمیز اور پہچان کا معیار مقرر کر دیا گیا تھا۔ نیز اس طرح اس اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جو چھپے ہوئے دشمن اور آستین کے سانپ تھے، قدرت کی طرف سے اب انہیں بے نقاب کیے جانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو حقیقی مومن تھے، یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں مومن خالص تھے، لیکن اس کے باوجود اس موقع پر یہ تینوں بھی نہیں جا سکے۔ یقیناً اس میں بھی
اللہ عز و جل کی جانب سے کوئی بڑی حکمت و مصلحت پوشیدہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمانوں نے اس سفر کے لیے خوب تیاری کی، اور اس کے بعد ایک روز وہ مدینہ سے روانہ ہو گئے، لیکن میں چونکہ اپنے کھجوروں کے باغ سے متعلق کچھ کام کاج میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کل روانہ ہوں گا اور خوب تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا ان کے ساتھ جا ملوں گا، لیکن دوسرے روز بھی میں اپنا وہ کام نہ نمٹا سکا، تب سوچا کہ کل جا ملوں گا۔ آخر مجھے خوب اندازہ ہو گیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں کسی صورت لشکر کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ آخر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا تو اپنے پرانے ساتھیوں میں سے مجھے کوئی نظر نہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر نہ آتے، بس گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے بچے نظر آتے تھے۔ کبھی کوئی معذور شخص نظر آ جاتا جو واقع عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، یا پھر کبھی کوئی ایسا شخص نظر آ جاتا جو سرے سے پاؤں تک نفاق میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی منافق قسم کا انسان جو اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں گیا۔ جب جانے کا وقت تھا تب چھپ کر اپنے گھر میں دبکا بیٹھا رہا، اور جب کہ سبھی جا چکے تو یہ یہاں گھومتا پھرتا رہا۔ اس قسم کے لوگوں پر جب میری نگاہ پڑتی تو میں خود اپنے بارے میں بھی یہی سوچنے لگتا، اور تب میرا دل بجھ جاتا اور میں یہ سوچ کر انتہائی شرمسار اور غمگین ہو جاتا کہ میں بھی تو انہی کی طرح یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لہٰذا کیا میرا شمار ان بچوں، عورتوں، معذوروں اور منافقوں میں ہے؟ ادھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینے سے روانگی کے بعد مسلسل سفر کرتے ہوئے آخری منزل مقصود یعنی تبوک جا پہنچے۔ اس دوران تمام راستے میں آپ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی سے کوئی استفسار نہیں فرمایا، البتہ طویل مسافت طے کرتے ہوئے تبوک پہنچ جانے کے بعد ایک روز جب آپ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، تب آپ نے اچانک انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تب ایک شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، کعب تو نہیں آئے۔ اس موقع پر اتفاقاً وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہیں یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کعب کی غیر حاضری کی خبر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچے، یا آپ کے قلب مبارک میں کعب کے خلاف کوئی ناگواری اور کدورت پیدا ہونے لگے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ہی کعب کی طرف سے دماغ کی غرض سے ان کے بارے میں کوئی ایسی مبہم اور گول مول قسم کی بات کی جس سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ کعب منافق نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ضرور انہیں کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس سے پہلے شخص کی بات کا کوئی جواب دیا جس نے آپ کے استفسار کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ کعب تو نہیں آئے، اور نہ ہی معاذ بن جبل کی اس بات کا کوئی جواب دیا جس میں انہوں نے کعب کی طرف سے کچھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے اس موقع پر بس خاموشی اختیار فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ 20 روز تبوک میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ تبوک میں یہ 20 روزہ قیام نیزام و درف ملا کر کل یہ 50 دن کا سفر تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس مدینے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں تو اس سوچ میں پڑ گئے کہ آپ کی جب مدینہ تشریف آوری ہوگی تو میں کیا کہوں گا، اور پھر آخر آپ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ سفر سے واپسی کے موقع پر اپنے گھر تشریف لے جانے کی بجائے پہلے مسجد جایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد کچھ دیر وہیں تشریف فرما رہتے تاکہ سب سے ملاقات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما تھے تب میں دیکھتا رہا کہ بڑی تعداد میں منافقین آتے رہے، آپ کے سامنے مختلف حیلے بہانے بناتے رہے، جھوٹی کہانیاں سناتے رہے، جھوٹے عذر پیش کرتے رہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑاتے رہے اور ہنسی خوشی وہاں سے جاتے رہے، جبکہ میں نے یہ پختہ عزم کر رکھا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، قدر تبسم فرمایا، لیکن اس تبسم میں کچھ ناراضگی کی آمیزش بھی شامل تھی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، اس پر میں قریب آ گیا، تب آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کعب
تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عذر درپیش نہیں تھا، میں نے 2 تیز رفتار اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی تھیں، آج اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لیتا، لیکن میں آپ کے سامنے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ الغرض منافقین کے برعکس حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانداری اور صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بالکل درست اور اصل بات بتا دی کہ نہ تو مجھے کوئی عذر تھا، نہ ہی کوئی جسمانی یا مالی رکاوٹ اور پریشانی لاحق تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی ہے جس نے سچ بولا ہے، اور پھر مزید فرمایا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے۔ تب کعب وہاں سے چلے گئے، ایمان کی شمع دل میں لیے ہوئے، اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کیے ہوئے اور اپنا معاملہ بس اسی کے حوالے کرتے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی نفسیاتی طور پر پریشانی تو بہت زیادہ لاحق تھی، بالخصوص اس بات کی وجہ سے کہ یہ منافق قسم کے لوگ کس طرح جھوٹے بہانے بنا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے اور بس ہنسی خوشی چلنے پڑے۔ بات ختم ہو گئی، جبکہ میرا اب نہ جانے کیا بنے گا، لیکن اس پریشانی کے ساتھ ہی انہیں یہ اطمینان بھی تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ یوں بیک وقت پریشانی اور اطمینان کی یہ ملی جلی کیفیت ان پر طاری تھی۔ اس دوران ان کی قوم بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا اے کعب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ جائیے اور عرض کیجئے کہ مجھے کوئی عذر درپیش تھا جس کی وجہ سے اس غزوے سے پیچھے رہ گیا۔ آپ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جس پر اللہ آپ کو معاف فرما دے گا اور بس بات ختم ہو جائے گی۔ کعب کی قوم کے لوگ کعب کے سامنے اپنے اس مشورے پر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ کچھ دیر کے لیے کعب اس بارے میں تردد کا شکار ہو گئے۔ آخر انہوں نے سوچا کہ معلوم کیا جائے کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہے ایسا ہے جس نے راست گوئی سے کام لیا ہو اور اس وجہ سے اس کا معاملہ بھی مجھ جیسا ہی ہو۔ چنانچہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا، جس پر انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہی بات کہی گئی جو انہیں یعنی حضرت کعب کو کہی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار۔ اور یہ 2 حضرات حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بنت ربیع رضوان اللہ عنہم تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ سوچ کر کافی اطمینان نصیب ہوا کہ یہ دونوں تو اللہ کے برگزیدہ ترین بندے ہیں، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں شرکت کا عظیم شرف بھی انہیں نصیب ہوا ہے، لہذا فکر کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان دونوں کے ساتھ جو ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بات سوچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اب دوبارہ حاضری کا اور اپنے لیے کوئی عذر پیش کرنے کا ارادہ بالکل ہی ترک کر دیا اور اپنے اسی سچ پر قائم رہتے ہوئے بس خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کا عزم بالجزم کر کے بیٹھ گئے۔ اور پھر اسی کیفیت میں چند روز ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر کوئی ان تینوں سے مکمل قطع تعلق کر لے۔ تب سبھی نے ان سے مکمل قطع تعلق کر لیا، حتیٰ کہ سبھی نے ان سے بات چیت، سلام و کلام سب کچھ ترک کر دیا۔ تب یہ تینوں بہت زیادہ پریشان اور انتہائی افسردہ ہو گئے اور یوں بس اپنے ہی لوگوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ گئے۔ جس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں ساری زندگی گزاری، جن گلی کوچوں میں کھیل کود کر بڑے ہوئے، یہ خود اب اس شہر میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ اب انہیں وہاں وحشت محسوس ہونے لگی، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہا، نہ کوئی رشتہ دار برقرار رہا، نہ کوئی میل جول ہے، نہ ملاقات ہے، نہ سلام و کلام کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، اگر یہ خود سلام کرتے ہیں تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام تر رحمت و شفقت کے باوجود اور اپنی تمام تر خوش اخلاقی کے باوجود ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، سلام عرض کرتا اور یہ سوچ کر خوب غور سے آپ کے ہونٹوں کی جانب دیکھتا کہ آپ نے اگرچہ زبان سے تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کے ہونٹوں میں جنجش ہوئی ہو، آواز تو نہیں آئی، لیکن ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید آہستہ سے جواب دیا ہو۔ قابل غور یہ ہے کہ وہ معاشرے جسے خیر القرون کے نام سے یاد کیا گیا، تمام انسانی تاریخ میں بہترین معاشرہ، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تھا، آپ کا وہ مبارک زمانہ، وہ عہد نبوی
اس بے مثال اور اس مبارک ترین معاشرے میں جس کو سبھی چھوڑ دیں اور جس سے سبھی منہ موڑ لیں، جس سے کوئی بات نہ کرے، جس سے کوئی سلام کا جواب تک نہ دے، ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ ان تینوں کو یہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود اپنے لیے تنگ محسوس ہونے لگی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ انہیں خود اپنا وجود اپنے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ان کی اسی کیفیت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا: وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ: یہاں تک جب یہ زمین اپنی تمام وصیتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی زندگیاں ان پر دوبر ہو گئیں، یوں یہ تینوں خود اپنوں کے درمیان اپنے ہی شہر میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اپنی ذات سے اجنبی ہو گئے، اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے۔ اور پھر جب اسی کیفیت میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں اور ان سے ترک تعلق کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد یہ حکم لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کی طرف سے یہ حکم سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم بھجوایا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لیجئے۔ تب انہوں نے اس قاصد سے دریافت کیا: کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس پر قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہی پیغام دہرایا، بینہ وہی الفاظ دہرائے، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کیا، کوئی خود ساختہ تشریح پیش نہیں کی، کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ مکمل امانت و دیانت کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ یہ حکم موصول ہونے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے اپنے میکے چلی جاؤ، اور تب وہ اپنے میکے چلی گئی، اور یوں ان کے لیے آزمائش اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی، کیونکہ اب گھر میں ویران ہو چکا تھا۔ ان دنوں اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب نوبت یہاں تک جا پہنچی تو میرے دونوں ساتھی تو بس اپنے اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے، جہاں وہ سارا دن روتے رہتے تھے، جبکہ میں تو ان کی بسنت کافی جوان، باہمت اور حوصلہ مند تھا، لہٰذا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانے اور گریہ وزاری میں اپنے شب و روز بسر کرنے کی بجائے میں گھومتا پھرتا تھا، ہر نماز کے وقت مسجد بھی جاتا تھا اور وہاں دیگر تمام نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ میں فرائض کے بعد سنتیں پڑھتے وقت نماز کے دوران کن اکھیوں سے چوری چوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھا کرتا تھا۔ تب میں محسوس کرتا تھا کہ آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہی میں سلام پھیرتا آپ اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتے۔ پھر مسجد سے نکلنے کے بعد بازاروں میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو دیکھتا، ان کے قریب جاتا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا، اس لیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اور وہ سبھی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل ضروری سمجھتے تھے۔ ایک روز جب اسی کیفیت میں مدینے کے کسی بازار میں چلا جا رہا تھا، لوگوں کی طرف سے یہ بے رخی اب میرے لیے قطعی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے میں ابو قتادہ کے باغ تک جا پہنچا، جو کہ میرے چچا زاد بھائی تھے، نیز ہم میں آپس میں بہت زیادہ محبتیں اور قربتیں تھیں۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو مجھے وہاں ابو قتادہ نظر آئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، مگر اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے ابو قتادہ کو اللہ کی قسم دے کر کہا: کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری بار یہی سوال دہرایا، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تب میں نے تیسری بار قسم دے کر پھر یہی سوال دہرایا، جس پر انہوں نے فقط اتنا کہا: اللہ و رسول عالم، یعنی یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل گزشتہ کی روز سے سبھی لوگوں کی طرف سے ترک تعلق کا جو سامنا تھا، اور دوسرے دونوں حضرات کے برعکس اب تک وہ اس صورتحال کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نماز بھی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے، بازاروں میں بھی گھوما پھرا کرتے تھے، اس امید پر کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے۔ الغرض اس کیفیت کے باوجود اب تک یہ نفسیاتی صدمہ ایک حد کے اندر تھا، لیکن آج جب چچا زاد بھائی کے ساتھ انہیں اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو اب دل ٹوٹ گیا، اور اب تک انہوں نے اپنے دل میں درکار
جو ایک سمندر چھپا رکھا تھا اب وہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ سے واپس چل دیے۔ چلتے چلتے دوبارہ مدینے کی اسی بازار میں پہنچ گئے۔ وہی اداسی کی کیفیت طاری تھی۔ اسی کیفیت میں افسردہ اور رنجیدہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ کوئی نبطی یعنی شامی شخص واضح ہو کہ ملک شام اس وقت سلطنت روم کا حصہ تھا، یعنی بالفاظ دیگر یہ رومی شخص تھا جو ہر راہگیر کو روک روک کر اس سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، ان سے ملاقات کہاں اور کس طرح ہو سکے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں ہی کعب بن مالک ہوں۔ تب اس نے مجھے یہ خط تھما دیا جو کہ میرے نام رومیوں کے بادشاہ کی طرف سے تحریر کردہ تھا۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی اور ناانصافی کی ہے، جبکہ آپ جیسے لائق فائق اور قابل ترین انسان کی یہ ناقدری اور بے توقری کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ لہذا آپ کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ یہ ذلت و ناقدری کی زندگی چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آئیے۔ یہاں ہر طرح آپ کی عزت و افزائی اور قدردانی کی جائے گی اور آپ کے عین شایہ نشان سلوک رکھوا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خط پڑھتے ہی میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اب یہ کہ ایک اور آزمائش آ کھڑی ہے۔ تب میں نے فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے اس خط کو وہاں قریب ہی موجود ایک تندور میں پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 10 دن مزید گزر گئے یعنی 40 دن پہلے اور اب مزید 10 دن، یوں جب کل 50 دن گزر چکے تو ایک روز جب میں اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مجھے کسی کی آواز سنائی دی جو آواز بلند یوں پکار رہی تھی یہ کعب بن مالک آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تب میں فوراً ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ میرے لیے اس آزمائش سے نجات کا وقت اب آ چکا ہے، یعنی انہوں نے سوچا کہ باقی تمام تفصیل بعد میں پتہ چلتی رہے گی، فی الحال فوری طور پر بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی وقت 3 الگ الگ گھڑ سوار بھی خوشخبری لیے ہوئے مسجد نبوی سے اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے، ایک کعب بن مالک کے گھر کی طرف، دوسرا ہلال بن امیہ اور تیسرا مرارہ بنت ربیع کے گھر کی طرف۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھڑ سوار کعب کے گھر جا پہنچا، لیکن وہ شخص جو کہ پہلی ہی بڑی ہی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں دور سے ہی پکارتا چلا آ رہا تھا اور بآواز بلند کی صدا لگاتا ہوا پیدل چلا آ رہا تھا، اس کی یہ صدا اس گھڑ سوار سے پہلے پہنچ گئی تھی اور یوں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ عظیم ترین خوشخبری سب سے پہلے اسی شخص کے ذریعے پہنچی۔ لہٰذا جب وہ ان تک پہنچا تو انہوں نے فرط مسرت کی وجہ سے اور اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنا وہ لباس جو اس وقت انہوں نے پہن رکھا تھا بطور انعام اس شخص کو دے دیا اور خود پڑوسیوں سے دوسرے کپڑے مانگ کر پہن لیے۔ مقصد یہ کہ اس وقت فوری طور پر انہیں جو کچھ میسر تھا وہ اس خوشخبری لانے والے کو بطور انعام پیش کر دیا، کیونکہ وہ اس قدر عظیم خوشخبری لایا تھا کہ اسے انعام دینے میں ذرا برابر تاخیر انہیں گوارا نہیں تھی۔ اور پھر جب اس گھڑ سوار قاصد نے بھی یہی خوشخبری سنائی تو یہ چیز حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید مسرت کا باعث بنی۔ نیز اس موقع پر اس قاصد نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اے کعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تب حضرت کعب فوری طور پر مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ چونکہ یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ تمام شہر مدینہ میں پھیل چکی تھی، لہٰذا اس موقع پر انہیں مبارکباد پیش کرنے کی غرض سے ان کے گھر سے مسجد تک پورے راستے میں دونوں جانب لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہر طرف سے لوگ امڑتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت ہی عظیم شرف اور بڑا اعزاز تھا کہ ان کی قبولیت توبہ کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھیں جو کہ اہل ایمان تا قیامت پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہنچے، جہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نیز آپ کے ارد گرد بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ان تمام حضرات میں سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کھڑے ہو کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ حضرت کعب کا استقبال کیا، مصافحہ کیا اور بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے پرتپاک انداز میں انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے اس والہانہ انداز کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں، اس موقع پر طلحہ کے اس انداز کو میرے والد زندگی بھر ہمیشہ یاد کرتے رہے۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مسجد نبوی میں موجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اس جمع غفیر میں گزرتے ہوئے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان یادگار ترین لمحات کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اس وقت آپ کا رخ انور فرط مسرت کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مسرور ہوتے تو آپ کا رخ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کے اس مزاج سے ہم سبھی خوب واقف تھے۔ اور پھر سلام و دعا کے اس سلسلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کعب، تمہاری پیدائش کے بعد سے اب تک آج کا یہ دن تمہارے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے مزید جھوم اٹھے اور بے اختیار آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے میرے لیے اتنی بڑی نعمت یعنی قبولیت توبہ کی خوشخبری، اب تقاضا یہ ہے کہ اب میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ یعنی چونکہ اپنے اس دنیاوی مال و اسباب سے متعلق مسائل و مصروفیات کی وجہ سے ہی میں اس غزوے سے پیچھے رہ گیا تھا، یہی مال میرے لیے اتنی بڑی آزمائش کا سبب بنا اور اب اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی خوشخبری آئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر بطور شکر اس تمام مال و اسباب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں کہ جس میں الجھ کر میں اس اتنی بڑی آزمائش میں پھنس گیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے لیے بھی سنبھال کر رکھو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی پورا مال صدقہ کر دینے کی بجائے کچھ صدقہ کر دو اور کچھ اپنے لیے رکھ لو تاکہ کل تمہارے کام آ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک نے اپنا کچھ مال فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا، جبکہ کچھ مال اپنے لیے رکھ لیا۔ انصار مدینہ سے تعلق رکھنے والی یہ جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے کچھ قبل یعنی نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ایک عظیم ترین اور انتہائی خوش نصیب انسانوں میں سے تھے جن کی طرف سے اس بیعت کے موقع پر دعوت اور پرزور اصرار کے نتیجے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مسلمانوں کی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کا یادگار واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر یہی واقعہ ہجرت مدینہ ہی روئے زمین پر اولین اسلامی ریاست کے قیام کا اور بہت ہی وسیع پیمانے پر مشرق و مغرب میں چاروں طرف اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ سے چند ماہ قبل دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین برحق قبول کرنے کے بعد سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے تاریخی موقع پر حضرت کعب اتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے اور پھر بتوفیق الہی سچ کا دامن تھامے رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے من جانب اللہ قبولیت توبہ کا اعلان ہوا۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا۔ آخری عمر میں یہ مدینہ سے ملک شام منتقل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ آخر وہیں ملک شام میں سن 50 ہجری میں 77 سال کی عمر میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔